ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک متقی آدمی رہتا تھا جو گاؤں میں سب سے زیادہ ایماندار ہونے کی شہرت رکھتا تھا۔ وہ اپنی مہربانی، سخاوت اور خدا سے عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ لوگ اکثر ان کے پاس رہنمائی کے لیے آتے تھے اور وہ ہمیشہ انہیں دانشمندانہ مشورہ اور مدد فراہم کرتا تھا۔ ایک دن عبداللہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو باہر ایک اجنبی کھڑا دیکھا۔ اجنبی نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ گاؤں سے گزر رہا ہے اور اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ عبداللہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے کچھ کھانے اور آرام کی جگہ پیش کی۔ جب وہ اکٹھے بیٹھے تو اجنبی نے عبداللہ کو اپنے سفر کے بارے میں بتایا کہ وہ روحانی رہنمائی کی تلاش میں ہے۔ اس نے عبداللہ کی شہرت کے بارے میں سنا تھا اور اس سے سیکھنا چاہتا تھا۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اسے اسلام کے بارے میں سب کچھ سکھانے کی پیشکش کی۔ اگلے چند دن وہ اجنبی عبداللہ کے پاس رہا اور انہوں نے اپنا سارا وقت اسلامی تعلیمات کے مطالعہ اور گفتگو میں گزارا۔ اجنبی عبداللہ کی عقلمندی اور قرآن و حدیث کے علم سے حیران رہ گیا۔ ایک رات جب وہ دونوں اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو اجنبی اچانک زمین پر گر پڑا اور اس کو سینے لگنے لگے۔ عبداللہ دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے۔ غم سے نڈھال عبداللہ نے رویا اور اجنبی کی روح کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ اگلے دن جب عبداللہ اجنبی کی تدفین کی تیاری کر رہا تھا، اس نے آدمی کی جیب میں ایک نوٹ دریافت کیا۔ یہ خلیفہ کا خط تھا جو کسی عقلمند اور باشعور شخص کی تلاش میں تھا کہ وہ ملک کا چیف منصف مقرر کرے۔ خلیفہ نے عبداللہ کی شہرت سن لی تھی اور اس اجنبی کو اس کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ عبداللہ یہ خبر سن کر حیران اور مغلوب ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے اور وہ اڑتے رنگوں سے گزر گیا ہے۔ وہ ایمانداری، رحمدلی اور اللہ سے عقیدت کے اپنے اصولوں پر قائم رہے، یہاں تک کہ جب وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے عبداللہ ملک کا چیف منصف بن گیا اور وہ اپنی حکمت اور ایمان سے لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ اس کی کہانی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس سے نصیحت اور عنایت لینے کے لیے آتے تھے۔ وہ ان تمام لوگوں کے لیے امید اور الہام کی علامت بن گیا جنہوں نے نیک اور پرہیزگار زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ عبداللہ کی کہانی ہمیں اسلامی اصولوں پر مبنی زندگی گزارنے کی اہمیت سکھاتی ہے، یہاں تک کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمارے اعمال اور نیتوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایماندار، مہربان اور سخی بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسلامی تعلیمات سے علم و حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اسلامی اقدار پر مبنی زندگی گزارنے کی شعوری کوشش کر کے عبداللہ کی کہانی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربان اور فیاض ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے مذہب کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے تمام معاملات میں ایماندار اور سچے ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں اور انہیں اسلامی اصولوں پر مبنی زندگی گزارنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔